الرحمن الرحیم. آپ لوگ مائک ٹھیک کرنے میں لگے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کیونکہ آواز مجھے ہی لوٹ کے آ رہی ہے دوبارہ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال اللہ تعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. قرآن مجید کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، 2-3 آیتیں تلاوت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو میرے جو بیانات ہیں نا وہ گھوم پھر کر ایک ہی چیز کو میں مختلف انداز سے بیان کرتا رہتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہی وہی ہے. بیان میرا ایک ہی ہوتا ہے، اور یوں سمجھیں کہ 30 سال سے ایک ہی ہو رہا ہے. الفاظ مختلف ہوتے ہیں، اور وہ میرا بیان نہیں ہے، وہ اللہ کا بیان ہے. وہ اللہ کی بات ہے جو میں اپنے الفاظ میں آپ تک پہنچاتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں نے انسانوں کو بنایا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں. پبلک کہتی ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا، بنا کے وہیں چھوڑ دیا، اب ہم اخپل طریقے سے زندگی گزاریں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے. یہ پبلک کا اللہ سے اختلاف ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اختلاف ہوتا ہے نا بھائی، 2 اسکالرز کا اختلاف ہوتا ہے، 2 ڈاکٹروں کا اختلاف ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر کہتا ہے اس کے لیے یہ میڈیسن ہونی چاہیے، دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے یہ والی میڈیسن ہونی چاہیے. ایک حکیم آئے گا وہ کہے گا ہونی نہیں چاہیے، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. ایک حکیم کہے گا یہ ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا یہ ہونا چاہیے. کوئی کہے گا نواز شریف کو آنا چاہیے، کوئی کہے گا عمران خان کو آنا چاہیے، کوئی کہے گا کسی کو نہیں آنا چاہیے، اور کوئی کہے گا آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. وہ ٹینشن سے بچنے کے لیے وہ میں ہوں. پورے پاکستان میں ایک ایسا واحد شخص ہوں جس نے ٹینشن سے بچنے کے طریقے کافی حد تک نکال لیے ہیں. ٹینشن تو پھر بھی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن میں سیاست کی ٹینشن نہیں لیتا. ہمارے ہاں لوگ پاگل ہوئے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، الیکشن میں سسٹم نہیں شسٹم تھا. اب صحیح ہوا ہے، شکر ہے. ایکو ختم کریں اس کا. لوگ ٹینشن میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ڈالر کہاں جا رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، ڈمکانا ہو رہا ہے، اس کو آنا چاہیے، اس کو نہیں آنا چاہیے. ہم نے نعرہ ہی وہ لگایا کہ آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. اب کوئی ٹینشن ہوگی مجھے؟ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی فلاں کے آنے سے ملک کے حالات اچھے ہوں گے، فلاں کے آنے سے خراب ہوں گے، اس لیے فلاں کو آنا چاہیے. یہ آپ لطیفہ ہے جو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں تو آپ کو بہت زیادہ ہنسی آئی. فلاں کے آنے سے ملک کے حالات اچھے ہو جائیں گے. ہنسی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مجھے تو بہت آ رہی ہے. فلاں کے آنے سے ملک کے حالات کیا ہو جائیں گے؟ اچھے ہو جائیں گے. تو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اس کو سوچئے گا، آپ کو بھی اس پہ بہت زیادہ ہنسی آئے گی. آپ اتنا ہنسیں گے، آپ بولیں گے مفتی صاحب نے کیا بات کی ہے یار. ملک کے حالات اچھے ہونے ہوں گے تو ویسے ہی ہو جائیں گے، نہیں ہونے ہوں گے تو کسی کے بھی آنے سے اچھے نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ کہ ہمیشہ ایک اصول زندگی کا ہمیں بنانا چاہیے. یہ قرآن و سنت کا اصول ہے، لیکن اس کو ایکسپلین کیا، ہائی لائٹ کیا بر صغیر کے علماء میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بہت زیادہ. اس اصول کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ڈپریشن میں کبھی نہیں آتا. ہے یہ قرآن و سنت ہی کی بات.
لیکن بات بعض دفعہ قرآن و سنت کی ہوتی ہے، ہماری توجہ نہیں جاتی. کوئی آتا ہے اور اس کو، جیسے 4 شادیاں تو قرآن میں کب سے لکھی ہوئی ہیں نا، تو اب ہم نے آ کے اس کو تھوڑا سا اچھالا ہے تو پبلک کو اب پتہ چلا کہ اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں. اب مجھے برا بلا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے کیوں کہہ رہے ہو بھائی، یہ لکھا کس نے ہے؟ تو اللہ کو تو کوئی نہیں غلط کہہ سکتا نا. تو ہم نے تو اس کو بیان کر دیا آپ کے سامنے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام کی غم سے حالت بہت زیادہ غمزدہ تھے. حضرت عمر نے فرمایا جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ظاہر ہے انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی موت کی خبر نہیں سن سکتا. وہ آپ کو کوئی آ کے آپ کے کسی چہیتے کے بارے میں بتا دے کہ انتقال ہو گیا، آپ نہیں اتنی جلدی مانو گے. اگر مان لو گے اس کا مطلب کہ بھائی آپ کو اتنی محبت نہیں تھی، آپ اس کو نارمل واقعہ سمجھ رہے ہو. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی تو حضرت عمر نے فرمایا جو یہ کہے گا نبی کی وفات ہو گئی میں کیا کروں گا؟ سر قلم کر دوں گا. حضرت ابو بکر کو نبی سے محبت سب سے زیادہ تھی، لیکن آپ کے اعصاب بھی سب سے زیادہ مضبوط، میچورٹی بھی آپ میں سب سے زیادہ تھی. آپ نے دیکھا کہ اگر یہ اس طرح کی سچویشن امت میں رہی تو اس سے تو امت کا مسئلہ خراب ہو جائے گا. جذباتیت میں کبھی بھی ٹھیک کام نہیں ہوتا. ممبر پہ کھڑے ہوئے اور قرآن خطبہ دیا اور قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہیں. پہلے میرے خیال ہے آواز زیادہ صحیح تھی، جو خراب تھی نا وہ زیادہ صحیح تھی، وہ خراب کر دیں دوبارہ، یہ تو بہت زیادہ گونج رہی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر گزر چکے ہیں. افئن مات او قتل، تو اگر نبی کی موت واقع ہو جائے یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم دین سے واپس پھر جاؤ گے؟ یعنی اس خبر کو اتنی اچنبے کی خبر کیوں سمجھ رہے ہو؟ بھائی بشر ہیں. انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ پر بھی موت واقع ہوگی لیکن ان پر بھی ہوگی. یہ کون سا بچیں گے جو آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ مشرکین انتظار کر رہے تھے نا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میں نے قرآن کی یہ آیت آج پہلی دفعہ سنی ہے. حالانکہ کتنا پڑھتے تھے آیتوں کو نماز میں، رمضان میں اور ویسے بھی. تو بتانا یہ مقصد ہے، بہت ساری شریعت کی تعلیمات ہوتی ہیں، قرآن میں لکھی بھی ہوتی ہیں، لیکن علماء کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کو اجاگر کرنا. اور قرآن کی بلاغت بھی یہاں دیکھ لو، صداقت بھی دیکھ لو. قرآن مضمون یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بالفرض موت واقع ہو جائے تو تم نے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ نبی سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبروں کی موت واقع ہو چکی ہے، لیکن اللہ نے وہاں موت کا لفظ پیغمبروں کے لیے استعمال نہیں کیا. فرمایا قد خالت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے. کیوں؟ اگر قرآن کہہ دیتا کہ آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کی موت واقع ہوئی ہے تو فوراً قادیانی کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی موت واقع ہو چکی ہے. اور غامدی صاحب کہتے دیکھو ہم تو کہتے تھے موت واقع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے غامدی صاحب کو خاموش کرانے کے لیے اور قادیانیوں کو خاموش کرانے کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا کہ ان کو یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی موت پر اشارتاً بھی، کوئی اشارے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی موت کا تذکرہ نہیں کرتا، تاکہ یقین ہو جائے بخاری مسلم کی اس حدیث کا کہ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر ضرور بھی ضرور عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ ما قتلوہ، اللہ کہتے ہیں
عیسائیوں نے، بنی اسرائیل نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، یہ دوسری تلوار غامدی کے نظریے پر، غامدی صاحب کے. قرآن کے الفاظ دیکھو، یہ تلوار ہے. ما قتلوہ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، عیسیٰ کو سولی پہ نہیں لٹکایا. تو پھر ہوا کیا؟ اللہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ کہتے ہیں بلکہ ہوا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس سے زیادہ کیا وضاحت ہوگی میرے بھائی حضرت عیسیٰ کی حیات پر؟ گھمانا پھرانا چاہو تو بھائی بیٹھ کے گھماتے رہو آیتوں کو. ایکچولی کر کے نا آج کل اتنے سارے اسکالرز آ رہے ہیں، ایکچولی یوں، اور ایکچولی پردے کا حکم تو ایکچولی اس لیے، ایکچولی کر کے پوری شریعت کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ قرآن و حدیث سمجھے کس سے ہم. یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اس لیے ہر شخص اچھے لیبل لگا کے منجن بیچ رہا ہے. میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، میں امام شافعی کو نہیں مانتا، میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں. تو بھائی قرآن و سنت کو ماننے کے دعوے کرنے والے تو سینکڑوں ہیں. تو لوگ کہتے ہیں جس کی بات آپ کو قرآن و سنت پہ لگے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. جو شخص جس فیلڈ میں ماہر ہی نہیں ہوتا اس کے کچھ لگنے کا اعتبار ہوتا ہے. جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کو اگر لگ رہا ہے نا تو اس کو کچھ اور لگ رہا ہے، اس کو جو اسٹڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کچھ اور لگ رہا ہے، اس کو کچھ اور لگ رہا ہے، اس کو کچھ اور. وہی نہیں متفق ہو پا رہے تو پبلک کیسے متفق ہوگی کسی ایک چیز پہ؟ ادھر سے فتویٰ آئے گا جبری طلاق نہیں ہوتی، اس سے فتویٰ لوگے جبری طلاق ہو جاتی ہے. اس سے فتویٰ آئے گا نشے میں طلاق نہیں ہوتی، وہ کہے گا نشے میں طلاق ہو جاتی ہے. اس سے فتویٰ لوگے کہ عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی، وہ فتویٰ دے گا عورتیں صفا مروہ میں نہیں دوڑیں گی. ادھر سے فتویٰ لوگے عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی، وہ کہے گا عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. ادھر سے فتویٰ لوگے ٹوپی پہننا سنت ہے، وہ کہے گا ٹوپی پہننا بدعت ہے، وہ فلانا. تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ امت کی ایسی کی تیسی. تو آپ کے پاس گھوم پھر کر اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ بھائی جو صدیوں سے متواتر فقہ چلا آ رہا ہے، چاروں فقہ جو مدون ہے ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن بچتا نہیں ہے. بیڑا غرق ہو جائے گا. ورنہ جو طریقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے جس پہ امت کامیابی سے چلی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور پھر وہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں. یار ابو حنیفہ کیا تورات و انجیل کو مانتے تھے کیا؟ امام شافعی کیا زبور کو مانتے تھے؟ انہوں نے زبور کو دیکھ کے فتوے دیے ہیں. وہ تو قرآن و سنت ہی کی ریسرچ ہے. ابھی کل ایک صاحب کا کلپ نظر سے گزرا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مقلد لوگ ہیں نا ان کا یہ نظریہ ہے، اور امام کرخی کا حوالہ دیتے ہیں اکثر لوگ کہ مقلد کو اگر قرآن و سنت اپنے امام کے قول کے خلاف نظر آئے تو وہ قرآن و سنت چھوڑے گا، امام کا قول لے گا. یہ بہت پیش کیا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے امام کرخی کی جس عبارت پر عمل نہیں ہے تو آپ وہ عبارت پیش کیوں کر رہے ہو؟ فقہ حنفی میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف ابو حنیفہ کا قول آیا تو حنفیوں نے ابو حنیفہ کو لے لیا، قرآن و سنت کو چھوڑ دیا. اس کی تو بیسیوں مثالیں ہیں کہ وہاں قرآن و سنت کو لیا ہے، امام صاحب کے قول کو چھوڑ دیا. خود مشائخ یہ کام کر چکے ہیں. ہم کہتے ہیں عوام کے یہ کام نہیں ہے کیونکہ عوام کو لگتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، حقیقت میں قرآن و سنت کے خلاف ہوتا نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوگ ہمیں قبر پرست کہتے ہیں، فلاں کتاب میں لکھا ہے یوں. بھائی عملی طور پر کیا قبروں پہ آپ کو علماء دیوبند بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ عملی طور پر ہمارے جتنے اکابر ہیں کسی کی قبر ایک بالش سے اونچی نہیں ہے. ہمارے اکابر نے تبلیغی جماعت بنائی، تبلیغی جماعت نے لوگوں کو قبر پرست بنایا یا قبر پرستی سے ہٹایا ہے؟ 100% ہٹایا ہے. جتنا قبر پرستی کے خلاف تبلیغی جماعت کا کام ہے، ہزاروں اسکالر مل کے 100 سال بھی محنت کرے نا تو اس لیول کا کام نہیں ہو سکتا. تو جن لوگوں نے کام کیا انہیں کو قبر پرست کہا جا رہا ہے. تو خیر یہ ٹاپک نہیں ہے، کہاں سے کہاں ہم نکل لیے. وہ تو چونکہ غامدی صاحب کی بات آئی، حضرت عیسیٰ کا حیات کا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کیا نا انہوں نے. تو قرآن میں بہت واضح ہے وما قتلوہ. اللہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا.
وما صلبوہ اور انہوں نے سولی پر نہیں لٹکایا، ولیکن اے اللہ پھر ہوا کیا، اللہ فرماتے ہیں شبہ لہم، ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی پھر سولی پر لٹکا کون تھا؟ کیونکہ یہ تو عیسائیت میں تواتر کے ساتھ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک کے جان دے کے سب کا کفارہ ادا کر دیا انہوں نے. تو وہ کیا ہوا تھا؟ کیا متواتر خبر جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو اللہ کہتے ہیں نہ قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا. اے اللہ پھر یہ جو خبر چلی آ رہی ہے صدیوں سے، سینکڑوں سے، ہزاروں لوگوں تک کہ لٹکایا گیا تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ کہتے ہیں عیسیٰ نہیں تھے، شبہ لہم، ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. مشتبہ معاملہ کب ہوتا ہے؟ جب کنفیوژن ہو، بھائی ہم نے پتہ نہیں کس کو لٹکایا ہے، وہی تھے یا کوئی اور تھے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہیں. عیسائیت میں اس میں بڑا اختلاف رہا ہے، تبھی آپ عیسائیوں کے بہت سارے اس میں مختلف عقیدے ہیں. بر رفعہ اللہ الیہ، پھر اللہ صحیح میں تو بتا کے ہوا کیا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب یہاں درجہ بلند کرنا یہ کسی بھی طرح بھی یہ مطلب بولو نہیں بنتا کہ درجہ بلند کیا ہم نے ان کا، یہ بنتا ہی نہیں ہے مطلب. اب بات چل پڑی ہے تو ہم تو آپ کو بتائیں نا بھائی، ٹاپک کے درمیان اگر قیام و طعام مختلف ٹاپک آتے رہیں تو میں چلا دیتا ہوں. آپ نے کون سے ایم اے اسلامیات کی پیپر کی تیاری کرنی ہے کہ ٹاپک سے ہٹنے پر گورنمنٹ نے ہمیں پابندی لگائی ہے اور آپ کو ایک لیکچر دیا گیا ہے کہ اس پہ آپ کا کل امتحان ہے، تو بھائی جو فائدے کی بات اگر بیچ میں آ رہی ہو تو پارسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو علمی باتیں ٹاپک سے ہٹ کے بیان میں آتی ہیں وہ اسی وقت پارسل کر دو تو فائدہ ہوتا ہے، الگ سے ان پہ بیان نہیں ہوتا پھر بیٹھ کے. ایک اور بات پارسل کر دیتا ہوں، یہ جو معراج ہے نا، معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی جسم کے ساتھ ہوئی ہے. آج کل بہت سے اسکالر جناب غامدی صاحب سمیت وہ یہ کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ یہ کیا تھا بھائی؟ خواب. اور دلیل میں وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، یہ آیت پیش کی ہے. رؤیا عربی میں قرآن میں رؤیا کا لفظ خواب پہ آیا ہے. رؤیا کا لفظ کا اطلاق قرآن میں رؤیا کا لفظ کس کو کہا گیا ہے؟ خواب کو. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، آپ لوگ کو آواز صاحب آ رہی ہے سب کو؟ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ آ رہی ہے. اچھا، یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا لا تقصص رؤیاک، اے یوسف اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب نے کہا کہ دیکھو یہاں رؤیا خواب کے معنی میں ہے، تو قرآن معراج کے لیے بھی رؤیا کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے جو آپ کو رؤیا بنایا، جو آپ کا رؤیا تھا وہ رؤیا ہم نے اس لیے تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو کہ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. تو دیکھو وہ تو رؤیا ہے، خواب ہے. یہ جو پراپر وے میں علم سیکھنے کا کہا جاتا ہے نا، یہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے تاکہ صرف ترجمہ پڑھ کے لوگ متاثر نہ ہو. ہر چیز کا پراپر علم ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کووڈ جن دنوں میں آیا تھا نا، کرونا، تو بہت سے لوگوں نے کچھ ڈاکومنٹریز دیکھ کے کہا کہ یہ تو وہی کرونا ہے جس کی پہلے سے موویاں بن چکی ہیں، یہ تو سب ایک سازش ہے، یہ وہی کرونا ہے بھائی، اب کچھ کرو نہ کرو نہ، لیکن یہ ہے وہی کرونا. تو اب چونکہ خود تو پڑھے لکھے ہیں نہیں نا، ڈاکٹر ہیں نہیں، میڈیکل سائنس سے تعلق ہے نہیں، تو وہ کوئی مووی شووی پرانی دیکھی ہوگی یا لوگوں نے چلا دی، دیکھو بھائی یہ پہلے سے پلان ہے اس کا، تو پہلے موویوں میں تذکرہ ہے، یہ لانچ کرنا چاہ رہے تھے ایک وائرس. میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا، ڈاکٹروں نے بولا بھائی کرونا وائرس تو بہت پرانا ہے، کراؤن سے نکلا ہے. یہ کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جن کے سینگ ہوتے ہیں کراؤن کی طرح نا، یہ جو ہے نا تاج ہوتا ہے نا بادشاہوں کو، اس میں سینگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کا وائرس ہوتا ہے جس کی اس طرح کی شکل ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو کراؤن سے بنایا گیا ہے، یعنی اس کے لفظ وہاں سے لیا گیا ہے. تو یہ تو بہت پرانا وائرس ہے، لیکن اب جو بیماری کی شکل میں وائرس آیا، چونکہ اس کے بھی یہ ہے اسی قبیلے سے،
اس لیے اس کو اسی لفظ سے تعبیر کیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کا پچھلی موویوں میں تذکرہ موجود ہے. تو ڈاکٹروں سے پوچھا تو بتائیں گے. تو جو میڈیکل سائنس فیلڈ کا ماہر نہیں ہے اس نے اس پہ کتنا پروپیگنڈا کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ڈرامہ ہے اور پہلے سے فلمیں آ رہی تھی وغیرہ وغیرہ. تو بھائی ہر چیز میں جب تک آپ پراپر وے میں علم حاصل نہ کرو آپ بات کرنے کے اہل نہیں ہوتے. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب سے بھی یہی مسئلہ ہوا ہے. انہوں نے رؤیا کے لفظ کو دیکھا کہ بھائی خواب کہا گیا ہے. بھائی صاحب رؤیا خواب کو نہیں کہتے, رؤیا کا منظر کو کہتے ہیں. رؤیت سے نکلا ہے رؤیت, کیونکہ خواب بھی ایک منظر ہوتا ہے, سین ہوتا ہے, اس لیے خواب پر بھی اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. آپ کہتے ہو نا میں نے سوتے میں ایک سین دیکھا ہے, اب کو سین کا لفظ خواب کے لیے استعمال ہوا, لہذا جہاں بھی سین کا لفظ آ رہا ہے SCENE والا سین, سین شین والا سین نہیں بھائی. دوبارہ سے مثال دیتا ہوں, بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ کہ یار مفتی صاحب کیا علمی ٹیکنیکل باتیں لے کے بیٹھ گئے. دیکھو آپ نے خواب دیکھا سوتے میں, آپ کسی کو جا کے بتا رہے ہیں یار میں نے رات کو میں سویا اور میں نے ایک سین دیکھا, تو اگلا فوراً سمجھ جائے گا یہاں سین سے کیا مراد ہے, منظر سے کیا مراد ہے, خواب. تو یوسف علیہ السلام نے آ کے ابا کو بتایا انی ارا فی المنام. ابا ارا رؤیت سے, رؤیت ہلال ہے نا, رؤیت ہلال وہاں سے ارا کا لفظ نکلا ہے, واحد متکلم کا صیغہ ہے. ابا میں نے خواب میں ارا دیکھا. تو جو چیز دیکھی اس کو عربی میں کہیں گے رؤیا, مرئیون کے معنی میں. تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابا میں نے خواب میں ارا رؤیت کی. آگے ابا نے کہا کہ تمہاری جو رؤیت ہے لا تقصص رؤیاکا, جو تمہاری رؤیت ہے جو تم نے دیکھا ہے وہ کسی سے بیان مت کرنا. یہاں جو چیز دیکھی گئی ہے وہ خواب میں دیکھی گئی تھی, اس لیے اس کو رؤیا سے تعبیر کیا گیا. دوبارہ سے میرا خیال ہے بات پیچیدہ ہو گئی ہے, بہت آسان کر کے سمجھاتا ہوں. یوسف علیہ السلام ابا کے پاس آئے, یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ ایک ایک اسٹیپ کر کے سمجھاؤں گا, ابھی بھی سمجھ میں نہ آئے نا تو پھر پولیس ہی آپ کو سمجھا سکتی ہے, کیونکہ علمی جب دلائل ہوتے ہیں نا تو بہت لوگوں کی مینٹل لیول پہ آ کے سمجھانا پڑتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں. یوسف علیہ السلام یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اور تھوڑ دیتے. ابا کے پاس آئے, ابا کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے, کہنے لگے اے ابا رأیتو میں نے دیکھا, احد عشر کوکبا 11 ستارے, والشمس والقمر اور سورج اور چاند. 11 ستارے دیکھے اور ایک سورج اور ایک چاند. رأیتہم, دوبارہ رؤیت کے لفظ کو دہرایا, میں نے دیکھا, لی ساجدین کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو جو چیز انہوں نے خواب میں دیکھی, یہاں صرف اور نحو کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں, جو دیکھی ہوئی چیز ہے اس کو رؤیا کہا جاتا ہے, مرئی. فعلا مفعول کے معنی میں ہے یہ, جیسے قاتل قتل کرنے والا, جس کو قتل کیا جائے مقتول. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو رائی دیکھنے والا, رأیتو میں نے دیکھا, رؤیت ہلال کا لفظ یاد رکھے, مرئیو یا رؤیا وہ چیز جس کو دیکھا جائے. جس چیز کو دیکھا جائے اس کو سین کہتے ہیں انگلش میں, اردو میں منظر کہتے ہیں, بڑا اچھا منظر. تو یہاں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے سامنے رؤیا کا لفظ اس سے استعمال کیا کہ یوسف علیہ السلام نے خود بتایا کہ میں نے دیکھا ہے. تو جو دیکھی ہوئی چیز کو کس سے تعبیر کیا جائے گا؟ رؤیا سے. اب چونکہ وہ خواب میں دیکھا تھا تو ہم کہیں گے یا رؤیا وہ منظر ہے جو خواب میں آیا ہے, جاگتی حالت میں نہیں آیا, کیونکہ پیچھے بیان خواب کا چل رہا ہے. لیکن ہر جگہ اس سے خواب ہی مراد لے لینا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اب بنی اسرائیل میں آپ الفاظ دیکھیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جو آپ کو رؤیا, جو آپ کا رؤیا تھا, جو منظر تھا معراج میں, جو منظر وہ ہم نے بنایا ہے لوگوں کے لیے آزمائش. لوگوں کے لیے کیا بنائی؟ آزمائش. یہ آزمائش کا کیا مطلب ہے یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. جب بھی کوئی اچھمبے کی بات ہوتی ہے نا اور پیغمبر وہ دعویٰ کریں تو عوام کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ انکار کرتے ہو یا اقرار. خواب اچھمبے کی بات ہے, بولتے کیوں نہیں,
اگر نبی بتاتے ہیں مجھے خواب آیا ہے تو یہ آزمائش بنتی لوگوں کے لیے. مشرکین کہتے آ گیا ہوگا بھائی, خواب میں کوئی آسمان پہ بھی جا سکتا ہے, خواب میں بیت المقدس بھی جا سکتا ہے, خواب میں پیغمبروں کی امامت بھی ہو سکتی ہے, خواب میں پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, سارے آسمانوں کی سیر ہو سکتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی مجھے آج کسی نے میسج بھیجا کہ میں نے خواب میں عمرہ کیا ہے, تو اب میرا عمرے کا پروگرام بن رہا ہے اس خواب کی بیس پہ. میں نے کہا آپ کے پاس اگر ویسے عمرے کے پیسے ہیں, حالات ساتھ دے رہے ہیں, تو آپ عمرہ کریں, خواب کی بیس پہ آپ عمرہ نہ کریں. وجہ اس کی یہ کہ میں نے بہت سے لوگوں کو خواب میں 4 شادیاں کرتے ہوئے, لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اپنے آپ کو خواب میں 4 شادیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس بیس پہ انہوں نے صبح 4 کا نام لیا اور ہڈی پسلی 1 ہو گئی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے اتنا زیادہ آج کل جو ہے نا اتنا زیادہ خواب کو, ٹھیک ہے اس کی بھی ایک حقیقت ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جو نیک خواب ہے, رؤیا کا اطلاق بہت دفعہ خواب پر ہوتا ہے, اس کا ہم انکار نہیں کرتے, لیکن ہمیشہ کہہ لینا یہ ٹھیک نہیں. میں یہ علمی بات کو ختم جلدی کر رہا ہوں تاکہ آگے ٹاپک پہ ہم آئیں. تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کے جو رؤیا ہے نا, رؤیا اس خواب 3 قرینے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں خواب مراد نہیں ہے. پہلا, ہم نے اس کو آزمائش بنایا. خواب کبھی بھی آزمائش نہیں بنتا. مشرکین کے لیے ماننا آسان تھا, بھائی آ گیا ہوگا خواب. یہ آزمائش جب ہی ہے کہ جاگتی حالت میں آپ یہ دعویٰ کریں کہ ہوا ہے, تو مشرکین کے یہ ممکن نہیں ہے کہ سیکنڈوں میں جا کے کوئی 7ویں آسمان کی سیر کر کے آ جائے اور بیت المقدس بھی جائے. تبھی حضرت ابو بکر نے فوراً مانا اور یہ چیز حضرت ابو بکر کی فضیلت کا ذریعہ بن گئی. دوسری دلیل, قرآن کہہ رہے وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فرمایا ہم نے جو زقوم کا ملعون درخت ہے جس کو ہم نے جہنم میں پیدا کیا, اس کو بھی ہم نے آزمائش بنائے لوگوں کے لیے. وجہ کیا تھی؟ جیسے مشرکین نے نبی کی معراج کا انکار کیا کہ یہ عقلی طور پر ممکن نہیں ہے, اسی طرح جب قرآن نے کہا کہ جہنم میں ایک درخت ہوگا انتہائی کڑوا, تو مشرکین نے کہا ایک طرف آپ کہتے ہو جہنم میں آگ ہے, تو درخت کبھی بھی آگ میں اگ نہیں سکتا. تو اللہ کہتے ہیں معراج بھی آزمائش اور زقوم کا درخت بھی آزمائش. تو وہ درخت خواب میں اگا ہوا ہے, یہ جہنم میں سچی مچی میں اگا ہوا ہے. اگر خواب میں اگا ہوا ہوتا نا وہ درخت, تو مشرکین کے لیے اس کو ماننا آسان تھا. خواب میں ایسا ہو سکتا ہے, خواب میں آگ اور پانی جمع ہو سکتے ہیں. تو جیسے وہ درخت سچی مچی میں اگا ہوا تھا, بھائی اگا ہوا ہے ابھی بھی جہنم میں, تو اللہ نے کہا میری قدرت ہے کہ جو خدا پانی میں درخت پیدا کر سکتا ہے, مٹی میں پیدا کر سکتا ہے, وہ آگ میں بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ تو تمہاری آزمائش ہے کہ تم خدا کی قدرت کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے. تو اللہ نے اس درخت کا تذکرہ اور معراج کا تذکرہ ایک ساتھ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے نہ وہ خواب میں اور نہ یہ خواب میں. یہ 2 دلائل ہو گئے کہ نبی کی جو معراج تھی جسم کے ساتھ تھی. تیسری دلیل سب سے خاندانی, وہ دلیل کیا ہے؟ اس سورت کو اللہ نے شروع کیسے کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات. اللہ نے سبحان اللہ سے پہلے اپنی تعریف کی کہ جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. اگر یہ خواب میں ہوتا نا تو اللہ اپنی تعریف میں خود اپنے لیے سبحان اللہ نہ کہتا. کسی کو خواب میں 4 شادیاں ہیں, ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. بھائی 8 بھی آ سکتی ہیں خواب میں. ہمارے ایک دوست تھے بیچارے, اوپر سے تھوڑے سے سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ان کی نا, تو وہ آ کے کہنے لگے میں 11 شادیاں کروں گا. کہنے لگے نبی نے جب 11 کی ہیں تو پھر 4 کیوں 11؟ تو وہ اوپر سے کیا ہو گئی تھی سیٹنگ آؤٹ. تو جب سیٹنگ آؤٹ ہو تو 11 بھی ہوتی ہیں, جب آدمی سوتا ہے تو بھی اس کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے آؤٹ, تو اس کو 18 بھی آ سکتی ہیں خواب میں. کیا خیال ہے؟ اب کوئی کہے 18 شادیاں ہو گئی, آپ کو یار سبحان اللہ کی قدرت ہے یار تیری خواب میں 18. تعجب سے سبحان اللہ کہو تو ایک الگ بات ہے, یار تجھے خواب بھی کیسے کیسے آ رہے ہیں. لیکن یہ وہ والا سبحان اللہ نہیں ہے جو معراج میں اللہ نے اپنے لیے سبحان کا لفظ استعمال کیا. آپ یوں نہیں کہو گے یار اللہ کی قدرت
یہاں ایک نہیں ہو رہی اور اللہ نے تیری 18 کرا دی ایک ہی ٹائم پہ, اللہ کی واقعی بڑا عظیم ہے. تو آپ جواب میں کہو گے بھائی اتنا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خواب میں ہوا ہے. تو آپ فوراً اپنے الفاظ واپس لو, بولو گے اللہ کی تو تعریف بنتی ہے ہر موقع پہ, لیکن اس موقع پہ یہ تو خواب ہے بھائی, حقیقت تھوڑی ہے یہ. تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, ہر عیب سے پاک ہے, کیونکہ فوراً اشکال ہوتا ہے بھائی ایک انسانی جسم سیکنڈوں میں اتنا سفر کیسے کر سکتا ہے. اللہ نے کہا واقعی نہیں کر سکتا, لیکن اللہ کرانا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. 3 دلائل تو یہ ہو گئے. چوتھی دلیل ایک اور سن لو جو ابھی ابھی آئی ہے کھوپڑی شریف میں. اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا لیلن, رات کے تھوڑے سے حصے میں. تنوین تقلیل کے لیے یہاں پہ. خواب میں یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں خواب آیا. کبھی آپ صبح اٹھے آپ نے کہا کہ مجھے رات کے تھوڑے سے حصے میں خواب آیا ہے, کبھی کہا آپ نے؟ بولو گے بھائی رات کو خواب آیا ہے. اللہ اپنی قدرت اور لفظ سبحان جو اللہ نے استعمال کیا نا, اس پہ مہر لگانے کے لیے کہ اتنا طاقتور اور اتنا عیب سے اور عاجزی سے پاک ہے کہ پوری رات بھی نہیں لگی, بلکہ رات بھی نہیں, آدھی بھی نہیں, پونی بھی نہیں, رات کا بہت ہی معمولی سا حصہ. تو اتنی قیدیں لگانے کی جبھی ضرورت ہے کہ اپنی طاقت اور قدرت کو بیان. دیکھیں اسباب کی دنیا میں تو پوری رات میں بھی ممکن نہیں ہے, لیکن جب کام اسباب سے ہٹ کے ہو رہا ہے تو سیکنڈ میں بھی ممکن ہے. اور ایک اور سب سے واضح دلیل جو چھٹی دلیل ہے, چھٹی ہے پانچویں ہے, پانچویں دلیل ہے وہ یہ کہ قرآن جب کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, اللہ اپنے بندے کو رات کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی, تو اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا, تو آپ کو خواب میں لے گیا, تو یہ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش ہے یا نہیں ہے؟ دوبارہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کا کہیں رشتہ پھنسا ہوا ہے. اب یہ والی مثال زیادہ اچھی سمجھ میں آتی ہے نا. لڑکی کے ابا سے سفارش کروانے کے لیے آپ میرے پاس آئے, ویسے آنا نہیں کبھی اس سلسلے میں, آپ میں کبھی نہیں یہ کام کرتا. آپ نے کہا مفتی صاحب لڑکی کے ابا کے پاس آپ ایس ایچ او کو لے جائیں. ایس ایچ او صاحب جب جائیں گے ان کا روب اور دبدبا ہے تو شاید میرے ابا متاثر ہوں کہ ان کے تو تعلقات کہاں کہاں ہیں. میں کل آپ کے پاس آیا, میں نے کہا کمال ہے بھائی, آپ مجھے دعا دو گے. آپ کا مفتی صاحب کیسے؟ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ایس ایچ او صاحب کو لے گیا تھا آپ کے سسر کے پاس, بہت جلدی گیا ہوں لے کے اور ٹھک کر کے واپس لیا, اور راتوں رات میں نے یہ کام کیا کر دیا تھا, نمٹا دیا. اور میں کہوں لاؤ مٹھائی لے کر آؤ, اور ولیمے میں مجھے بھی بلانا, اور دولہا کے ساتھ مجھے بھی بٹھانا, کیونکہ یہ ساری کارروائی کس کی ہے, میری. آپ دوستوں کو بتا رہے مفتی صاحب خواب میں نا ایس ایچ او صاحب کو میرے سسر کے پاس لے گئے تھے, مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں بولوں گا یار میں مٹھائیوں کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے کہہ رہا ہوں میرا کمال ہے یہ, آپ نے کل کہا اور آج کام ہو گیا. تو میں کہوں گا میں نے کہیں خواب کا لفظ یوز کیا؟ خواب میں تو آپ خود ہی چلے جاتے, کیا خیال ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ خواب میں آپ خود ہی تشریف لے جاتے ہیں نا. تو کتنے واضح دلائل کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ علم کہاں ہے بھائی, جناب غامدی صاحب کے پاس ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, اخلاق یقیناً ہیں جناب غامدی صاحب کے پاس, علم علماء کے پاس ہی سے آپ کو ملے گا. تبلیغ والے بڑی پیاری بات کہتے ہیں, ہر چیز والوں کے پاس سے ملتی ہے. ٹماٹر کہاں سے ملے گا؟ میکینک کے پاس سے. ٹماٹر والوں کے پاس سے, ہر سبزی والے کے پاس سے بھی نہیں ملے گا. ٹماٹر کہاں سے ملے گا؟ اس سبزی والے کے پاس ہے جو ٹماٹر والا بھی ہو. خربوزہ کہاں سے ملے گا؟ سائنسدانوں کے پاس سے نا بھائی. خربوزہ آپ کو پتہ نہیں ہے سائنسدانوں کے پاس سے ملتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کنفیوز ہو گئے آپ بھائی. سائنسدانوں کے پاس سے خربوزے کی رپورٹ تو مل جائے گی, خربوزہ نہیں ملے گا. سیمنٹ فیکٹری والوں کے پاس سے ملے گا. اللہ کہاں ملے گا آپ کو؟ اللہ والوں کے پاس. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ ان کے پاس سے ملے گا جن کے دل میں اللہ ہے. جس کا دل خود اللہ سے خالی ہے وہاں سے اللہ نہیں ملے گا آپ کو بھائی. الرحمن فاسأل بہ خبیرا, سورہ فرقان میں اللہ کہتے ہیں رحمان کے بارے میں تمہیں معلومات چاہیے, باخبر سے پوچھو جو خود رحمان کو جانتا ہو. تو اسی طرح علم علماء سے ملے گا میرے بھائی, جو پراپر وے میں علم حاصل کیا ہو, جنہوں نے عالم بنے ہوں. خیر,
اب میں اصل ٹاپک کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو بات میں یہاں سے لے کے چلا تھا کہ کچھ چیزیں قرآن میں ہائی لائٹ نہیں ہوتی, ہماری توجہ نہیں جاتی. علماء کا کام ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ علوم سے لوگوں کی توجہ ہٹ رہی ہے تو ان علوم کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو یہ مضمون قرآن میں بہت زیادہ ہے, لیکن اس کو ہائی لائٹ کیا کس نے؟ بر صغیر میں, ساری دنیا میں نہیں. مولانا شلوی تھانوی نے بہت ہائی لائٹ کیا. وہ ہائی لائٹ کیا ہے بہت اہم اصول کہ کبھی بھی زندگی میں اس چیز کے پیچھے مت پڑو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ادھر توجہ, کبھی بھی زندگی میں اس چیز کے پیچھے بولو مت پڑو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, اور جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس میں کبھی بھی سستی مت کرو. اس کو توکل کہتے ہیں. تقدیر پہ بھروسہ جب کیا جائے گا جب آپ کے اختیارات ختم. پھر جو ہو رہا ہے بھائی ما قدر اللہ, یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو اب دیکھو, ایک ایتھیسٹ ہے, اس کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا. اس سے کسی نے پوچھا آپ خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا یہ عجیب لوگ ہیں مسلمان, اوپر سے کوئی بندہ گر گیا اور ٹانگ نہیں ٹوٹی تو کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا. کہتے ہیں گرایا کس نے تھا؟ وہ بھی تو اللہ نے گرایا تھا نا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان بے وقوف ہیں, گرا جب اللہ رہا ہے تو بچانے کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں, تو گرایا بھی تو اللہ نے تھا نا. تو مطلب یہ کہ میں ایسے اللہ کو نہیں مانتا. بھائی کون کہتا ہے کہ گرایا اللہ نے نہیں ہے؟ گرایا بھی کس نے ہے؟ اللہ نے. بچانے کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہوتی ہے کہ بیسیوں لوگ گرتے ہیں اور ان کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں. یہ گرا ہے جو نیچرل ہے گرنا, لیکن اللہ نے اس کی ٹانگ ٹوٹنے سے اس کو بچا لیا. ہمارا یہ عقیدہ ہے گراتا بھی, شر کا خالق بھی اللہ ہے اور خیر کا خالق بھی اللہ ہے, لیکن اللہ کی طرف اچھائی کی نسبت کی جائے گی کیونکہ اللہ کے ذمے بچانا تھا نہیں. آپ کہہ سکتے ہو کیسے بچایا, وہ تو اس اینگل سے گرا تھا کہ اس اینگل سے ہڈی ٹوٹتی نہیں ہے. تو بھائی اسباب اور اللہ کے ارادوں میں ٹکراؤ نہیں ہے. جب کسی کو موت دینی ہوتی ہے تو گاڑی آگے ٹکر مارتی ہے اس کو. دیکھو زید نے بکر کو قتل کیا, مقتول کو مارا کس نے؟ زید نے بھی مارا, لیکن نسبت کس کی طرف ہوگی؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ کی طرف ہوگی. اللہ نے اس کو موت دی ہے. سوال پیدا ہو جب اللہ نے موت دی ہے تو زید سے قصاص کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زید کو پتا تھا کہ اس وقت اس نے مرنا ہے. زید کو تھوڑی پتا تھا اس وقت اس کی موت کا وقت آ گیا ہے. کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو ہم جب قاتل سے بدلہ لیتے ہیں تو قاتل کہتا ہے کہ اس کی موت اس وقت لکھی ہوئی تھی کہ نہیں لکھی ہوئی تھی. ہم جواب میں کہیں گے ہاں لکھی ہوئی تھی. وہ کہے گا پھر لکھی ہوئی تھی تو مجھے کیوں بدلہ لے رہے ہو؟ میں نے کہا آپ اس کو گولی مار دو, اور بولے تیری بھی اس وقت لکھی ہوئی تھی. جس دلیل سے زید نے بکر کو قتل کیا ہے یہ کہہ کے کہ لکھی ہوئی ہوگی تو مرے گا, اسی دلیل سے ہم کس کو قتل کر رہے ہیں؟ حقیقت تو یہ کہ اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے کہ یہ اس کی موت لکھی ہوئی ہے, لیکن کمبخت تجھے کس نے بتایا تھا کہ لکھی ہوئی ہے؟ تو انسان کے اپنے ارادے کی وجہ سے پکڑ ہوتی ہے کہ تم تو سوچ سمجھ کے مار رہے ہو نا, تمہیں تھوڑی پتا تھا کہ اس نے مرنا ہے کہ زندہ ہونا ہے. تو ہر شخص نے اپنے ٹائم پہ ہی مرنا ہے, لیکن اس کی موت کچھ لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی, کچھ لوگوں کی ناکامی. جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے, لیکن یہ ہونے والا عمل کسی کو جنت کے قریب لے کے جا رہا ہے اور کسی کو جہنم کے قریب لے کے جا رہا ہے. اور یہ جو ایتھیسٹ لوگوں کے اعتراضات ہیں نا, ان کے اعتراضات میں سے ہر اعتراض کا جواب نہ دیا کریں. ہمیشہ باطل لوگوں کے اعتراض کا جواب دینے کے بجائے ان پہ اعتراض کیا کریں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی ہیروئن پی رہا ہے, صبح شام کیا کرتا ہے؟ وہ سٹا لگاتا ہے, ہیروئن پی رہا ہے, اور آپ کو آ کے تانا دینا شروع کر دے سگریٹ کا کہ تمہیں شرم نہیں آتی سگریٹ کا دھوئیں سے تم سوسائٹی کے ماحول کو خراب کر رہے ہو. تو آپ اگر بے وقوف ہوگے تو آپ اس کو عذر پیش کرنا شروع کر دو گے, ایکچولی سگریٹ سے یہ ہوتا ہے پھیپھڑے صاف ہوتے ہیں, یا میں ریلیکس ہو جاتا ہوں وغیرہ وغیرہ. آپ اس سے کہو گے تم پہ تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ تم کیا پیتے ہو؟ ہیروئن. تم پر تو یہ اعتراض بولو بنتا ہی نہیں.
اگر میں سگریٹ پی کے بے عقلی کا کام کر رہا ہوں نا تو کمبخت تم ہیروئن پی کے پرلے درجے کی حماقت کا کام کر رہے ہو. اس کو تو پہلے ایکسپلین کرو. اگر وہ مان لے کہ میں احمق ہوں پھر اس کا جواب دو آپ, اور اگر وہ نہیں مانتا کہ میں احمق نہیں ہوں پھر جواب دینے کی ضرورت, کیونکہ احمقوں کے سے کبھی بھی دنیا میں نہیں الجھا جاتا. تو ایتھیسٹ جتنے بھی اسلام پہ یا اللہ کے وجود پہ اعتراض کرتے ہیں نا, آپ ان سے الٹا سوال پوچھا کرو, ان کے جواب نہ دیا کرو. تو جس شخص نے بھی یہ کہا نا کہ گرانے والا بھی اللہ تھا, تو آپ اس سے سوال پوچھو کہ بات یہ ہے کہ آپ تو خود اس کے قائل ہو, سائنس اس کی قائل ہے کہ اس زمین میں چینجر کے بغیر کوئی چینجنگ نہیں ہوتی. کائنات کی کسی چیز میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی. یہ سائنس کی تھیوری نہیں ہے, تحقیق سے ثابت شدہ حقیقت ہے. یہ پنکھا اگر اس کو پاور دے کے گھمایا نہ جائے نا, کھربوں سال تک کمبخت رکا ہی رہے گا, یہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو یہ پنکھا خود سے بن سکتا ہے؟ جو پنکھا خود سے ہل نہیں سکتا وہ پنکھا خود سے بن سکتا ہے؟ جو کائنات ہل نہیں سکتی ہلانے والی طاقت کے بغیر, وہ پوری خود بخود آٹومیٹکلی بن کیسے سکتی ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ان سے بولو پہلے اس سوال کا جواب دو بھائی, پھر ہم بتائیں گے اوپر سے اللہ نے گرایا یا کس نے گرایا ہے, یا محلے والوں نے گرایا اس کو, پتنگ اڑاتے ہوئے گرا تھا یا کیلے کے چھلکے پہ پاؤں آیا تھا اس کا, کیسے پھسلا تھا. تم جو حماقت کی بات کرتے ہو نا, یہ کائنات خود بخود ہے. یہ اتنا بڑا لطیفہ ہے جس پہ کچھ لطیفوں پہ ہنسی آتی ہے, لیکن کچھ لطیفے اتنے خطرناک ہوتے ہیں رونا آ جاتا ہے انسان کو اس پہ. تو یہ وہ لطیفہ ہے جس پہ ہمیں تمہاری حماقت پہ رونا آ رہا ہے. تم جن سائنسدانوں کو مانتے ہو وہ کہتے ہیں کہ چینجر کے بغیر چینجنگ بولو نا نہیں ہوتی. چینجنگ زیادہ مشکل عمل ہے, یہ کریشن کا عمل زیادہ مشکل ہے. تو کریشن کیسے ہو گئی یار کریٹر کے بغیر؟ فوراً ایک پرانا گھسا پٹا سوال لے کر آتے ہیں کہ پھر خدا کو کس نے بنایا. تو بھائی سائنس کا یہ جو اصول ہے نا, چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے, خدا کے بارے میں نہیں ہے. یہ کس کے بارے میں ہے؟ اس کائنات کے بارے میں. کائنات خود سے نہیں بن سکتی, اس کو کسی نے بنایا ہے. اب جس نے بنایا وہ کائنات سے ہٹ کر ہے, تو اس پہ تو فزکس اور کیمسٹری کے لاز لاگو ہی نہیں ہوتے, تو عقل سے بالاتر ہے. تو یہ اتنی بڑی حماقت ہے نا کہ آپ خود مانتے بھی ہو تبھی تو سارے کام خود کرتے ہو. اگر یہ خود بخود ہو رہا ہوتا تو بیٹھ جاتے آرام سے. خود ہی سب چیزیں آتی ہیں, آپ کے منہ میں نوالے آتے ہیں, واش روم بھی خود ہی چل کے آ جاتا. اس کے لیے بھی بٹن دبانا پڑتا ہے. وہ ایک سست کا واقعہ میں سناتا ہوں نا. ایک بندہ بہت سست تھا, ابا اس کے بیزار ہو گئے کہ کم بخت کوئی بھی کام نہیں کرتا, تو ابا ایک اس کے لیے مشین لے کر آئے. ابا نے کہا چل میں ایک مشین لے آیا ہوں, سائنس نے ترقی کی, یہ بٹن دبائے گا ہر کام ہو جائے گا تیرا. ادھر بٹن دبائے گا ٹھک کر کے روٹی آئے گی, بٹن دبائے گا ٹھک کر کے چائے آئے گی. تو اس نے کہا ابا بٹن کون دبائے گا اس کا؟ تو جب بھی باطل لوگ ہوتے ہیں نا, باطل, کبھی بھی ان کے سوالات کے جوابات میں اپنی ٹائم ویسٹ نہ کیا کرو, ان سے سوال پوچھا کرو. میرے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگے کہ وہ حضرت فاطمہ کی وراثت لے لی تھی, اور معاذ اللہ وہی جو الزامات لگائے وہ یوں ہو گیا تھا, ظلم کیا تھا صحابہ نے مل کے. میں نے کہا تو کیا مطلب اس کا نتیجہ نکلے گا میں سنی مذہب چھوڑ دوں؟ میں سنی مذہب چھوڑ دوں نا, یعنی آپ کا مسلک اختیار کر لوں. تو میں نے کہا آپ کے مسلک پہ یہ اشکالات ہیں, مجھے اس کا جواب لے آؤ تو میں سنی مسلک چھوڑ دوں گا. میں نے کہا میں ان اعتراضات کو درست مان کے سنی مذہب چھوڑ دوں, بیچ میں دوسرا کوئی مسلک کوئی ہے ہی نہیں. آپ پہ تو اتنے اعتراضات ہوتے ہیں تو میں تو بیچ میں لڑک جاؤں گا. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر میں ایک نیا فرقہ نکالوں گا, یہی ہوگا. تو لوگ فوراً اس کا جواب دیتے ہیں مسلک ہی چھوڑ دو نا, مسلک پرستی ہے ہی نہیں اسلام میں. یہ فضول بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 میں سے ایک کو کیا قرار دیا ہے؟ جنت. اور اگر یہ سارے ہی غلط ہوتے تو نبی کی دوسری حدیث ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی, اور میری امت کی تعداد جنتیوں میں سب سے زیادہ ہوگی. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 4 آدمی جن کا کوئی مسلک نہیں ہے وہ جنت میں جائیں, اور 4 ارب جو حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, اہل حدیث ناموں سے موسوم ہے وہ سارے کہاں چلے جائیں؟ جہنم میں چلے جائیں, کیونکہ مسلک ہیں ان کے. نہیں آئی میرا, آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے سب اوپر سے گزر رہا ہے بھائی. کچھ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ الحمدللہ الحمدللہ, ویری گڈ, زندہ باد. وہاں سے انگوٹھا ہے. اچھا خیر, تو 4 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے بھائی, 4 کھرب. حدیث میں آتا ہے میری امت کی صفیں سب مفہوم سنا رہا ہوں, سب سے زیادہ یہ امت ہوگی, اور گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی یہ امت.
ابھی ایک مولوی صاحب کا بیان آیا, انہوں نے کوئی غلط مسئلہ بتایا کہ قسطوں کا کاروبار اسلام میں حرام ہے. تو کسی نے پیچھے سے کان میں بتایا کہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ قسطوں کے کاروبار پہ تو اجماع ہے, کہ قسطوں کے کاروبار میں قیمت ہمیشہ اس کے تو جائز ہونے پر کیا ہے, اجماع. تو انہوں نے فرمایا قرآن و سنت کے خلاف اجماع معتبر نہیں ہے. لطیفہ ہے, جتنا ہنسو اتنا کم. او بھائی صاحب, اجماع حجت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف بات پہ اجماع ہو ہی نہیں سکتا, امت گمراہی پہ جمع ہو ہی نہیں سکتی, لہذا اجماع حجت ہے. اگر قرآن و حدیث اس کے خلاف ہے تو وہ ہے نہیں, آپ کو لگ رہا ہے. تو اجماع حجت ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب اجماع آ جائے گا تو اب کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر اگر آپ کو قرآن اور حدیث اس کے خلاف ہے تو ہے نہیں, آپ کی سوچ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے. اس لیے اجماع حجت ہے, چاہے قرآن و حدیث کے صورتاً خلاف ہو یا خلاف نہ ہو, حقیقت میں تو خلاف ہو ہی نہیں سکتا. تو میں یہ کر رہا تھا, بات ہم نے شروع کی تھی الیکشن سے کہ آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو میں یہاں تک آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو, جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس پہ کبھی بھی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو تقدیر کا مطلب یہی ہے, جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کی نسبت کس کی طرف کرو, بابا اللہ کی ہمارے ساتھ یہی مرضی ہے, ہم اسی تقدیر پہ راضی ہیں. اور جو اپنے اختیار میں ہے اس کو چھوڑو نہیں. لوگ الٹا کر رہے ہیں, جو چیز اختیار میں ہوتی ہے پھر بھی نہیں کرتے, نقصان ہوتا ہے تو کس پہ ڈالتے ہیں, اللہ پہ ڈالتے ہیں. آپ کے اختیار میں تھا, آپ صحت بنا سکتے تھے, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا جو کولیسٹرول ہے اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ گھی کا ڈبہ بن چکے ہیں, تھوڑے دنوں میں اگر آپ نے یہ نلی نہاری, مغز نہاری اور لڈو اور مٹھائیاں نہیں چھوڑی تو آپ ایک دھماکے کے ساتھ بولو پھٹ جائیں. ابھی آپ کے اختیار میں ہے نا اس کو کم کرنا. بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, جاگنگ کرو, واکنگ کرو, کچھ کھانے پر کیا کرو, کنٹرول کرو, کوئی لڈو مڈو کم کرو. شوگر کے پیشنٹ بنتے جا رہے ہو آپ, لیکن آپ فوراً کیا کہتے ہو, اب موت کا ایک دن متعین. وہ فلانے کو ہم نے دیکھا ہے سب کچھ کھاتا ہے, بہنوں کی وراثت تک کھا گیا, پھر بھی 100 سال نکال کے گیا ہے وہ. اب یہ ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی باتیں. آپ کو کراچی میں ایسے بہت سے لونڈے لپاڑے ملیں گے جو قدرت کی طرف سے بے روزگار نہیں ہیں, اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے بے روزگار, ایک نمبر کے سست, کچھ بھی نہیں کرتے سوائے رزق بڑھانے کے وظیفوں کے. مجھ سے پوچھتے ہیں روزی بچانے کا وظیفہ بتا دیں, میں نے کہا جتنا ٹائم وظیفہ میں لگائے گا اتنا ٹائم جاب تلاش کرنے میں لگا دے, اور وظیفے میں بس ایک کافی ہے, رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا مانگ لے. اللہ اردو بھی سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہو یہ والی الفاظ 6 دفعہ دہرائیں گے تو اللہ کی سمجھ میں آئے گا. بھائی اپنے اسٹائل, آپ کو کسی سے بھیک مانگنی ہوتی ہے, وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہو یا اس سے مانگتے ہو, کیسے گھما گھما کے مانگتے ہیں. سیٹھ صاحب کے پاس جب جائیں گے, سیٹھ صاحب سے کہیں گے ایکچولی وہ آیا تو اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جا تو میں بہت سارے لوگوں کے پاس سکتا تھا, لیکن اصل میں آپ کے پاس اس لیے آنا ہوا کہ میرے ذہن میں آپ ہی کا آ رہا تھا, کیونکہ آپ ہی, اللہ نے آپ کو کیسا گھماتا ہے نا. جب دنیا مانگنی ہوتی ہے تو مانگنے کا سلیقہ خود بخود آ جاتا ہے, جب اللہ سے مانگنا ہوتا ہے تو وظیفوں پہ آتے ہیں. تو اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے نا وہ اپنے آپ سے مانگنا, کہ کوئی اللہ سے مانگے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ بات لکھی ہے کہ دعاؤں میں جب کام ہوتا ہے تو انسان نسبت کس کی طرف کرتا ہے, اللہ کی طرف. وظیفے سے کام ہوتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کام تو ٹھیک ہے اللہ نے کیا, لیکن یہ طاقت کس کی تھی, یہ وظیفے کی پاور ہے کہ اللہ کو سمجھ میں بات آ گئی. میں وظیفوں کو ناجائز نہیں سمجھتا, لیکن دعاؤں کو فوکس کرو. تو آپ کیا کر رہے ہو, اسباب اختیار نہیں کر رہے, نہ صحت کے اسباب, نہ جاب کے اسباب. کاروبار وہ کریں گے جس کا نہ سر نہ پیر. سردیوں میں ایک آدمی برف بیچ رہا ہو اور گرمیوں میں جلتے ہوئے کوئلے بیچ رہا ہو. ابھی دیکھو ان کا برف کا بزنس ہے, سردیوں میں بند کر دیا انہوں نے. یہ بھائی بیٹھے ہوئے نا بھاولپور سے آئے ہیں, تو میں نے کہا سردیوں میں برف کی, کہہ رہے ہیں اب سردیاں ہیں برف تھوڑی چلے گی, بھاولپور کی سردی بھی بہت سخت ہوتی ہے. اب یہ سردیوں میں بھی برف کا کام کر رہے ہوتے اور کہتے ہیں مفتی صاحب جب سے نومبر دسمبر آتا ہے نا
پتہ نہیں ہمارا کاروبار کی ایسی کہ لگتا ہے کوئی نظر لگتی ہے, جون میں کوئی نظر لگا کے جاتا ہے اور دسمبر میں جا کے وہ لگتی ہے. یہ ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. کیا چل رہا ہے یار؟ کسی نے کچھ کر دیا ہے یار. پچھلے سال بھی نومبر میں سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا. 4 مہینے ہیں, اس میں بھی ہمارے بیوی بچے ہیں, کیسے گزارا کریں یار؟ کوئی پڑھنے کو بتا دو. ڈپریشن میں جا رہا ہوں. تو بھائی تو بے وقوف ہے بھائی. تو نومبر دسمبر میں وہ بھی پنجاب میں کوئی گولا گنڈا کھائے گا کیا؟ کیوں برف بیچ رہا ہے بھائی؟ تو کوئلے بیچ, اس میں کیا چلے گا؟ کوئلے بیچو آپ. وہاں لاہور میں سردی اتنی سخت ہوتی ہے, لوگ کوئلے گرم کر کے کھائیں. اس کا تو تصور ممکن ہے, کھاتے نہیں ہے, لیکن ایسا نہ کوئی کوئلے کا بزنس شروع کر دے. کام الٹا کر رہے ہیں. جس کام میں ذرہ برابر تجربہ نہیں ہے, ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ بزنس شروع کریں گے. کتنے لوگ ہیں میرے علم میں, ایک آپ کو پتا گولڈن شیک کے نام سے ایک وہ پالیسی گورنمنٹ کی نکلی تھی نا کہ ریٹائرمنٹ لو اور اتنا پیسہ لو. کتنے لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی. کیا کیا ایک صاحب نے؟ پیسہ لیا, بیکری کھول لی. ہم ان سے کہہ رہے تھے آپ کو بیکری کا تجربہ ہے, آپ کے باپ دادا میں کوئی کیک بنانے والا بھی گزرا ہے؟ کوئی ایک ہے جس نے کبھی نمکین بسکٹ بنایا ہو؟ نہ جی. تو میرے بھائی جس کام کا سرے سے تجربہ نہیں ہے, لاکھوں روپے اس میں لا کے آپ ابتدا کر رہے ہو, اتنا بڑا رسک لے رہے ہو آپ. فوراً جواب میں پتہ ہے کیا؟ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. اس نے کہا محنت کرو, جو مقدر میں ہوگا ملے گا. روڈ پہ آ گئے, بیویوں کو طلاقیں ہو گئیں, بیویاں بھاگ گئیں. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, مشاہدے پر مبنی باتیں ہیں. بھائی کس بے وقوف نے کہا کہ آپ کو بیکری کھولو؟ بیکری کے لیے پہلے کیا چاہیے؟ کسی بیکری والے کے پاس پہلے 2 سال جاب کرو. کتابوں سے نہیں کیک بنانے کے طریقے. وہ کیا کہتے تھے, پہلے تو یوٹیوب کا زیادہ دور نہیں تھا, کتابوں سے کیک ایسے, بسکٹ ایسے, فلانا ایسے, اور پھر ملازموں کے حوالے کر دیا. یہ تو حماقت در حماقت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو اس طرح کے ہمارے ہاں حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور پھر نظر کس پہ رکھتے ہیں؟ اللہ پہ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو, کیسے ہر چیز کے سوٹیبل اسباب اختیار کیے ہیں. کیسے اسباب. ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ایک بہت اہم بات, ہم نبی کی زندگی کی وہ سیرت دیکھتے ہیں, سیرت کا وہ پہلو دیکھتے ہیں جس کا معجزوں سے تعلق ہے. جس کا کس سے تعلق ہے؟ معجزے. آسمان سے فرشتے, یہ کیا ہے؟ معجزہ. بدر میں 313 تھے, مقابلہ کس سے ہوا؟ 1000 سے. جیتا کون؟ 313. تو یہ کیا تھا؟ یہ معجزہ تھا. شریعت کے احکام کا مدار معجزوں پر نہیں ہوتا, گراؤنڈ ریئلٹی پر ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمیں جو زندگی گزارنی ہے معجزوں پہ نہیں گزارنی. کس پہ گزارنی ہے؟ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ 313 ہم ہو, سامنے دشمن 1000 ہو. ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے فوراً پتلی گلی سے نکلو اور وہاں سے بھاگ جاؤ. یہ حکم ہے, آرڈر ہے قرآن کا. ان یکم منکم الف یغلبوا الفین. اللہ کہتے ہیں 1000 کا 2000 سے مقابلہ ہوگا, جتوا دوں گا. کیا مطلب؟ ڈبل ہوں گے نا دشمن, تو کچھ ایمان کی طاقت, کچھ اسلحے کی طاقت. ڈبل سے کم ہوئے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ دیکھ لو قرآن میں, ان یکم منکم الف یغلبوا الفین. 1000 ہو گئے, 2000 پہ غالب کروں گا. اس لیے علماء نے لکھا کہ 1000 کا مقابلہ 2000 سے ہو جائے, افرادی قوت میں وہ دگنے ہوں اور اسلحے کی قوت میں بھی وہ دگنے ہوں. دگنے سے زیادہ ہوئے تو نہیں. بعض دفعہ سامنے 2000 ہیں, 1000 ہیں, 2000 ہیں, لیکن ان کے پاس ٹینک ہیں, تو پھر آپ 1000 بھی کسی کام کے نہیں ہو. اگر وہ 2000 ٹینک ہیں تو آپ کے پاس 1000 ٹینک ہونے چاہیے. یہ اقدامی جہاد ہے. غزہ اس پہ فٹ نہیں ہوتا, کیونکہ غزہ کا جو لڑائی ہو رہی ہے وہ دفاعی جہاد ہے. دفاع میں تو مرتا کیا نہ کرتا, وہ تو ہر صورت میں لڑنا ہی لڑنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ غزہ کا معاملہ الگ ہے, وہ دفاعی جنگ ہے. جب آپ خود سے کسی سے لڑیں گے تو شریعت نے کہا ہے کہ 313 کو اس زمانے میں 1000 سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے. طاقت کا توازن دیکھنا پڑے گا, اسباب دیکھنے پڑیں گے, تبھی تو شریعت میں بغاوت کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے؟ جذبات سے تھوڑی جنگ جیتی جاتی ہے, اسباب سے جیتی جاتی ہے. کچھ اسباب ہوتے ہیں اور پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت دیکھیں، غزوہ بدر میں بھی ہوا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، ورنہ 313 کو 1000 سے لڑنے نہ لے کے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تو ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا، اس پہ حملہ کرنا تھا، اس کے لیے وہ 313 کا عدد ٹھیک تھا، وہ تو اللہ نے لڑوا دیا تاکہ اسلام کا ایک معجزہ ظاہر ہو اور اسلام کی طاقت ظاہر ہو۔ اللہ یہ بتائیں کہ اس جنگ میں اللہ کس کے ساتھ ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ باپ نے کہا لو بھائی اللہ کی طاقت ہے، اللہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو جو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، لہذا اے اللہ میں شادی نہیں کروں گا، مجھے ویسے ہی اولاد دے دے۔ تو یہ حماقت کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی معجزے اور کرامتوں پہ حکم کا شریعت کا مدار نہیں ہوتا۔ شریعت آپ کو کہتی ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو۔ اسی میں لوگوں کی کچھ غفلتیں اور بتا دوں میں، آج بیان تھوڑا کھچڑی پک گئی ہے لیکن چلو پارسل کرتے ہیں جو بات ذہن میں آ رہی ہے اچھی۔ دیکھو اسی میں غفلت ہے۔ میں بہت دفعہ لوگوں کو بتاتا ہوں، بیٹی کی شادی ہو گئی، داماد 2 نمبر نکلا۔ داماد کیا نکلا؟ نشئی نکلا، مارتا پیٹتا ہے، جنگلی نکلا۔ اب آپ اس کو ٹھیک ہونے کے لیے ایک ٹائم دے دیں کہ بیٹا تمہارے پاس ٹھیک ہونے کے لیے اتنے دن ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں 10 سال 15 سال۔ ایسے ہی ایک صاحب نے کیا، ان کی بیٹی کا شوہر نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے 25 سے 30 سال لگا دیے اس امید پر کہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو اللہ ٹھیک کرے گا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ میں نے کہا واقعتاً اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا، لیکن اللہ نے کہاں لکھا ہے، کہاں کہا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروں گا کم وقت کو؟ کہیں اللہ نے کہا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہوتا نا تو محنت کرتے رہو تو میں ٹھیک کر دوں گا۔ بھائی ٹھیک کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اب اس کو ہٹا لو، آپ طلاق لے لو، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جو کام اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں کیا پتا اللہ وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ بھائی 2 سال ٹھیک ہونے کے لیے بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا صحیح ہے، نہیں تو خلا لیا جائے گا، اس سے علیحدگی لی جائے گی۔ تو ان کی بچی دماغی توازن کھو بیٹھی تھی، پھر آئے تھے مشورہ لینے کے لیے کہ اللہ ٹھیک کرے گا کہ نہیں کرے گا، آپ کی کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اللہ نے اس کو ٹھیک کیا نہیں کیا، تمہاری بچی کو اللہ نے تمہاری حماقتوں سے پاگل کر دیا ہے، اور اس کا اللہ قیامت میں تم سے حساب لے گا کہ سب اس کے ذریعہ کون بنے ہو؟ تم بنے ہو۔ تو خوب سمجھ لیں، اعتدال شریعت میں اسی کا نام ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، اور جو چیز اختیار میں ہے اس میں کوتاہی مت کرو، جو بھی ہو جائے۔ قرآن کے الفاظ دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ کیسے زبردست الفاظ ہیں۔ آپ جب سفر پہ نکلتے ہیں یا کہیں لڑائی ہو، جہاد پہ نکلیں، جنگ پہ نکلیں اور مارے جائیں تو فوراً دماغ میں آتا ہے نا کہ کاش سفر پہ نہ نکلتا، ہمارا یہ دوست، ہمارا یہ بھائی، کاش سفر پہ نہ نکلتا۔ بچے اسکول کی وین میں بیٹھتے ہیں، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بسیں کھائیوں میں گرتی ہیں، ماں باپ کہتے ہیں آج میرا بچہ کہہ رہا تھا امی چھٹی کرنی ہے، کاش میں بچے کو بس میں بولو نہ بھیجتی۔ آپ نے ایک ڈاکٹر سے علاج کرایا، لوگ کہہ رہے ہیں یہ نہیں وہ والے ڈاکٹر سے، آپ نے کہا نہیں یہی ٹھیک ہے، علاج کرایا، بندہ مر گیا، آپ کہتے ہو کاش اس ڈاکٹر سے علاج، بولتے کیوں نہیں بھائی نہ کراتا؟ آپ کو میں نے سمجھایا 2 شادیاں سنت ہیں، لیکن جہاد کی نیت سے سنت ہیں، جب کرو گے تو پٹو گے لازمی، یہ ہو نہیں سکتا کہ شادی کرو اور ٹینشن نہ ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے میں 2 شادیاں کر رہا ہوں، میری ایک بیوی گھر میں برتن دھوئے گی، دوسری گھر میں جھاڑو لگائے گی، کیونکہ برتن دھونے والی کے پاس جھاڑو لگانے کا ٹائم نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہو، آپ میوزیم میں جاؤ، میں رابطہ کرتا ہوں، میوزیم میں بہت ساری چیزیں جن پہ گورنمنٹ ٹکٹ لے کے دکھاتی ہے، آپ سے بہتر ٹکٹ، سب سے بہتر آپ ہو جس پہ ٹکٹ بکے، کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے میں دوسری بیوی کو اس گھر میں اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک جھاڑو لگائے گی، دوسری کیا کرے گی؟ برتن دھوئے گی، اور دونوں کو ایک گھر میں رکھوں گا۔ میں نے کہا ہوگا یہ کہ ایک سر پکڑے گی
اور دوسری اس پہ چماٹے لگائے گی. تو اب آپ نے کیا کیا, بیان سن کے شادی کر لی, دوسری کرنی چاہیے, سب کو ترغیب ہے. کرنے کے بعد جب آپ پٹے, کاش میں دوسری شادی, یہ سمجھانا چاہ رہا تھا اصل میں, کاش میں دوسری شادی نہ کرتا. تو ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, قرآن نے بھی حکم دیا, اے ایمان والو یہ کافروں کا کام ہے. لو کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. آپ سفر پہ نکلے, حادثہ ہو گیا, تو کافر کہے گا کاش نہ نکلتے. آپ جہاد میں گئے, مارے گئے, گرفتار ہو گئے, پیچھے کافر کے رشتہ دار کہیں گے کاش بولو نہ ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم, یہ اللہ کافروں کو یہ جملہ کہنے کی توفیق اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کے جو ایک غم پہنچا ہے نا, یہ غم ڈبل ہو جائے. اس کو کفر کی دنیا میں سزا ملتی ہے. تبھی ڈپریشن کے جتنے مریض کافروں میں پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں نہیں پائے جاتے. حالانکہ ڈپریشن کے اسباب مسلمانوں کے پاس زیادہ ہیں, 4 اسباب لے کے, استغفر اللہ, یعنی بہت سارے اسباب لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں مسلمان ڈپریشن کے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. انگریز تو ڈپریشن لیس زندگی ہے, کوئی مہنگائی ہے ان کے لحاظ سے, کوئی مہنگائی ہے وہاں پہ. ٹینشن آپ تلاش کرو گے تو سب سے مہنگی چیز ٹینشن ہے, مارکیٹ میں آپ کو ملے گی نہیں. اور یہاں سب سے سستی چیز کیا ہے, ٹینشن ہے. لیکن پھر بھی کافر کا غم زیادہ, مسلمان کا غم بولو کم. وجہ اس کی ہے کہ اس کو چھوٹا سا غم پہنچتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم, اللہ اس کو یہ کہنے کی توفیق دیتا ہے, چاہے بزبان حال کہے یا بزبان قال کہے, چاہے زبان سے کہے یا دل میں سوچے. کہتا ہے کاش یہ نہ ہوتا تو پھر یہ ہو جاتا, اور یہ ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتا. اب ایک غم تو یہ ہوا نا, مصیبت پہنچی. تو اللہ کہتے ہیں ایمان کی توفیق سے مسلمان پتہ کیا کہتا ہے, مسلمان کام کرنے سے پہلے تو کامیابی کے سارے اسباب اختیار کرتا ہے. کام کرنے سے پہلے کامیابی کے, لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین, نبی نے فرمایا مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا, کیونکہ مسلمان بہت ذہین ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہی غلطیاں بار بار دہراتا رہے. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, اسباب کو دیکھ کر پالیسیاں بناتا ہے. سردیوں میں برف بیچنے کا بزنس مسلمان بولتے کیوں نہیں کرتا. جیسے میں بتایا نا, وہ سوچتا ہے, سمجھتا ہے. جس کام کا تجربہ نہیں ہے, میں نے بتایا بیکری کھول لی, آتا واتا تھا نہیں کچھ, بیکری کھول لی, پیسہ ڈوب گیا. حالانکہ خاندان میں کوئی کیک بنانے والا نہیں گزرا, کبھی بسکٹ بننے کا عمل اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو یہ حماقتیں مسلمان نہیں. اگر مسلمان کر رہا ہے تو اسلام کی چھاپ نہیں لگا سکتا, اللہ پہ توکل اور اعتماد کی چھاپ نہیں لگا سکتا. تو مسلمان کیا کرتا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر, اسباب کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ کرتا ہے, پھر مشورے بھی کرتا ہے. مشورے کی اہمیت شریعت میں استخارے سے بولو زیادہ ہے. آج کاموں کو استخاروں کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے. جو کرنے کا کام ہے مشورہ وہ نہیں لیا جا رہا, اور جو استخارہ سنت ہے وہ کیا نہیں جا رہا. میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں, استخارے میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ اللہ سے مشورہ نہیں ہے. اگر استخارہ اللہ سے مشورہ ہوتا تو پھر اللہ سے مشورے سے بعد مخلوق سے مشورے کی اجازت ہوتی. دیکھو ایک کینسر کا اسپیشلسٹ بیٹھا ہوا ہے, آپ کو اللہ نہ کرے کینسر ہو گیا, آپ اس سے مشورہ لے رہے ہیں کہ مجھے علاج کہاں سے کرانا ہے اور کتنا خرچہ ہوگا, امریکہ جا کے علاج کروں یا پاکستان میں ہی کروں وغیرہ وغیرہ. اس سے مشورہ لیا, اس کے بعد آپ ایک پلمبر سے مشورہ لے رہے ہو, یار مجھے کینسر ہو گیا تو بتا. وہ کہے گا یار ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کس سے مشورہ لے رہے تھے. آپ لوگ میرا خیال ہے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں تو تھوڑا سا ساتھ دینا. وہ کہے گا آپ تھوڑی دیر پہلے مشورہ لے رہے تھے کینسر, بلکہ کینسر کے اسپیشلسٹ کو غصہ آئے گا, کمبخت تیری نظر میں میری اور پلمبر کی کوئی فرق نہیں ہے. جب تو نے مجھ سے مشورہ لے لیا تو اب کسی جمعدار سے تو کینسر کے بارے میں مشورہ لے رہا ہے.
تو اللہ کے مقابلے میں مخلوق کی کوئی اوقات ہے؟ تو اگر استخارہ اللہ سے مشورہ ہے اور اللہ خواب میں آ کے آپ کو بتائے گا کہ کرو یا نہیں کرو، ریڈ کا مطلب نہیں کرو، گرین کا مطلب کر لو، کالے کا مطلب مت کرو، اور وائٹ کا مطلب کر لو، لوگوں نے یہ بنائی ہوئی باتیں، تو پھر قرآن میں پبلک سے مشورے کی اجازت یا حکم ہوتا؟ قرآن میں سورہ شورا نازل ہوتی جس کا نام ہی مشورہ ہے، قرآن میں یہ ہوتا وَأَمْرُهُمْ ذُو شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے اہم معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، یہ ہوتا قرآن میں؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے استخارہ مشورہ بولو نہیں ہے۔ جب مشورہ نہیں ہے تو جب ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو سامنے والا اپنی رائے دیتا ہے، جب مشورہ نہیں لیتے تو رائے دیتا ہے پھر وہ، بلکہ ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ ایک بھکاری کے پاس نا ایک خاتون کے پاس ایک بھکاری آیا، ہٹا کٹا تھا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس نے کہا شرم نہیں آتی اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو؟ اس نے کہا میں بھیک مانگ رہا ہوں، مشورہ نہیں مانگ رہا آپ سے، جو مانگ رہا ہوں وہ دے سکتی ہیں تو دیں، باقی چیزیں جو نہیں مانگی ہیں وہ دینے کی بالکل ضرورت۔ بولو، ہم مجلس میں بیٹھے ہوں، کوئی بات کر رہے ہوں، بیچ میں کوئی مشورہ دے، ہم کہتے ہیں نا بھائی صاحب میں نے آپ سے مشورہ مانگا، کیا خیال ہے بھائی؟ تو اگر اللہ سے یہ مشورہ ہوتا تو اللہ جواب دیتا، اور جب اللہ جواب دیتا تو مخلوق سے مشورے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو استخارہ پھر ہے کیا بھائی؟ بھائی استخارہ ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ عمل تیرے لیے میرے علم میں بہتر ہے تو مقدر کر دے اور اس میں برکت دے دے، بہتر نہیں ہے تو مقدر نہ کر، ہٹا دے اس کو یہاں سے۔ اب کرنا کیا ہے استخارے کے بعد؟ جب اشارہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو کرنا کیا ہے؟ جو استخارے سے پہلے کرنا ہے وہی استخارے کے نہیں آئی بات کر۔ اس کی مثال ایسے ہے، کیونکہ استخارہ دعا ہے نا، تو آپ وہی کینسر کی، اللہ نے ویسے کوئی ہلکی مثال لے لیتا ہوں، کینسر کی تھوڑی گاڑی ہو گئی ہے، آپ کے سر پہ بال نہیں اگ رہے، آپ چاہتے ہو کہ میرے سر پہ بال اگیں، تو ہیئر ٹرانسپلانٹیشن والوں کے پاس جاؤ گے نا، آپ ان سے مشورہ لوگے کہ تیل لگا کے قدرتی طریقے سے اگائے جائیں یا ٹریکٹر چلا کے کھاد ڈال کے یہاں کی فصل یہاں لگائی جائے، یہی دو طریقے اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں، اور پھر کس ڈاکٹر سے علاج کیا جائے۔ تو آپ نے، میں بات ہی دماغ سے نکل گئی میری جو میں مثال دینا چاہ رہا تھا، یہ کینسر ہی کی ٹھیک تھی یار۔ اس میں ایک سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا، سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، خبردار سگریٹ کینسر کے لیے نقصان دہ۔ ایک آدمی دکان پہ گیا، اس نے سگریٹ خریدی، اس پہ لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ پینا مردانہ قوت کے لیے، مردانہ قوت کی کمزوری کا ذریعہ ہے۔ اس نے فوراً واپس کی بولا وہ کینسر والی دے دے بھائی، تو کون سی دے دے؟ لوگوں کو کینسر قبول ہے، دوسری بیماری قبول، کہتا مر جائیں۔ تو میرے ذہن سے ہی وہ مثال نکل گئی جو میں دینا چاہ رہا تھا۔ ہاں آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دیا بھائی کینسر کا یہ علاج ہے، یہ علاج ہے، یہ علاج ہے۔ مولوی صاحب کے پاس گئے، مولوی صاحب نے کہا بھائی میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن میں دعا کر دیتا ہوں۔ تو آپ مولوی صاحب سے پوچھو گے مولوی صاحب دعا کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، تو مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ جو دعا سے پہلے کر رہے تھے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی دعا سے پہلے جو کر رہے تھے کیا کر رہے تھے؟ کینسر کو دور کرنے کے دنیاوی اسباب اختیار کر رہے تھے، اور کینسر کو دور کرنے کا دنیاوی سبب کیا ہے؟ کینسر اسپیشلسٹ کے پاس جانا۔ تو وہی پہلے بھی تھا، دعا کے بعد بھی کیا ہوگا؟ وہی ہوگا۔ تو استخارہ بھی دعا ہے، استخارے سے پہلے بھی وہی کرنا ہے جو استخارے کے بعد کرنا ہے، کوئی نیا کام نہیں کرنا۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر جب یہ دعا ہی ہے تو پھر دعا ہی ہونا، یہ استخارے کی الگ سے کیا آیا کہ 2 رکعت پڑھ کے اس طریقے سے دعا مانگی جائے؟ بھائی ہے دعا ہی، لیکن اس کے الفاظ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی سکھائے ہیں اور اس کا طریقہ سکھایا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ عام دعاؤں سے اوپر کی دعا ہے، اس کی قبولیت کا امکان دوسری دعاؤں کی نسبت زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے، لیکن کرنا وہی ہے جو دعا سے پہلے، اور جو دعا کے بعد بھی وہی کرنا ہے جو دعا سے
پہلے کرنا ہے. اب پہلے کیا کرنا ہے؟ کامیابی کے اسباب اختیار کرنے. اور کامیابی کے اسباب میں سب سے اہم ترین سبب ہے اس کام کے ماہرین سے مشورہ لینا. آپ کینسر کے پیشنٹ ہو تو کامیابی کا سبب یہ ہے کہ اس کام کے ماہرین جو کینسر اسپیشلسٹ ہیں ان سے مشورہ لیا جائے گا. دو چیزیں، مشورہ بھی لیا جائے گا اور اس کے ماہر سے لیا جائے گا. کسی پلمبر سے مشورہ لینا تو بھی جتنے مرضی استخارے نکال دو برباد ہی ہو گئے آپ. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو 20 استخارے نکالے تھے پھر بھی ناکام ہو گئے. بھائی وجہ اس کی ہے کہ اس کام کے جو دنیاوی اسباب ہیں نا کامیابی کے، وہ آپ نے اختیار نہیں کیے. کیونکہ دعائیں جب قبول ہوتی ہیں جب آپ دنیاوی اسباب بھی اختیار کرتے ہو. آپ ساری رات تہجد میں دعا مانگتے رہو، پوری رات رو رو کے گر گڑا کے مر جاؤ، آپ بے ہوش ہو جاؤ کہ اللہ مجھے روٹی کھلا دے، لیکن صبح آپ پراٹھا اپنے نوالے حلق میں نہیں اتارتے تو وہ خود بخود اڑ کے دعاؤں کی وجہ سے آپ کے حلق میں نہیں جائے گا. آپ کو روٹی تلاش کرنی پڑے گی، آٹا لانا پڑے گا، گوندنا پڑے گا، تندور میں ڈالنا پڑے گا، پھر نکالو گے، پھر اس کو لقمہ بنا بنا کے کھاؤ گے. تو ایسے ہی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے ظاہری اسباب میں جو سب سے پاورفل سبب ہے وہ ہے اس فن کے ماہرین سے مشورہ. اس لیے علماء کہتے ہیں استخارہ نہ کیا ہو، مشورہ لے کے کام کیا ہو، کامیابی کا پھر بھی امکان ہے. لیکن استخارہ کیا اور مشورہ نہیں کیا تو کوئی امکان نہیں ہے کامیابی کا، کیونکہ آپ نے تو اس کے اسباب ہی پورے نہیں کیے نا بھائی. کوئی معجزہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. تو اس لیے جو میں نے آپ کو ایک اصول شریعت کا بیان کیا نا، بس اسی پر میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ جو کام اپنے اختیار میں ہے اس کو چھوڑو نہیں، اور جو اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے کبھی بھی بولو مت پڑو. تو یہ نعرہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا؟ آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا، کیونکہ میرے آنے سے تو کوئی آ نہیں سکتا. تو ہم نے یہ نعرہ لگایا ہے، اور یہ ہم نے بچپن میں اللہ معاف فرمائے ڈرامہ دیکھا تھا، اس میں یہ نعرہ سیکھا تھا ہم نے. تو پورے میرے بیانات اس نعرے پہ ہوئے ہیں. مجھے ایسا سبق ملا نا اس نعرے سے، حالانکہ بچپن کا پڑوسیوں کے اللہ معاف فرمائے، تبھی میں اللہ معاف فرمائے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی کلپ میں کہہ کے دیکھو ڈراموں کی باتیں کر رہے ہیں، تبھی تو کہہ رہا ہوں اللہ معاف فرمائے کہ ڈرامے دیکھنا ٹھیک نہیں ہے. تو بچپن میں کہیں جا کے دیکھ لیا تھا، اور اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے ہوتے تھے کہ خواتین ہیروئن کو جو ڈرامے کی جو ہوتی تھی نا اس کو دیکھ کے پردہ کر لیا کرتی تھیں. اچھا یہ میں بھی اعلان کرتا ہوں ایک منٹ. تو اس میں نا ایک دکھایا تھا کہ وہ بچے نعرہ لگا رہے ہیں الیکشن کے دنوں میں، آئے گا بھی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو اس لیے اپنے دماغ کو بھائی صرف ایک طرف لگاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہ حدیث کا ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملا واتتہ الدنیا وہی راغمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی فکر آخرت کو بنایا، دنیا میں وہی فکر لینی ہے جو آخرت سے جس کا لنک ہو. اب کمانے کی فکر آخرت کی فکر ہے، اصل میں یہ کمانا کیا ہے؟ فرض ہے. تو اصل فکر کیا ہوگی؟ آخرت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی تمام فکروں کو سمیٹ دیتے ہیں ایک فکر میں. تو بتاؤ جس کی ایک فکر ہو، زیادہ فکریں ہوں، وہ سکون میں ہوگا، یہ ایک فکر والا سکون میں ہوگا؟ تو اس کی فکروں کو وَجَمَعَ لَهُ شَمْلًا جعل اللہ غناہ فی قلبی. دوسری بات، اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا ہے، غریب ترین ہو کے بھی وہ اپنے آپ کو کروڑ پتی سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کی فکر دنیا رہی نہیں ہے. اور تیسری بات، اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا اس کے پاس آئے گی ناک رگڑتے ہوئے، ذلیل ہو کے آئے گی. اور فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اپنی فکر بنا لیا، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، تو اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ اس کے سامنے رکھ دیں گے. آج میں مشاہدہ کر رہا ہوں، کروڑوں روپے کا بزنس ہے، اربوں کھربوں روپے کی فیکٹریوں کے مالک ہیں، میرے پاس آئے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہے، ہم ڈر لگا رہتا ہے اس پہ آگ نہ لگ جائے، ڈر لگا رہتا ہے کوئی قبضہ نہ کر لے. میں کہتا ہوں بھائی اتنا پیسہ تمہارے پاس بینکوں میں ہے، یہ پوری بھی تباہ ہو جائے نا تو 7 نسلیں کھا سکتی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ٹوپیوں داڑھی والے، ان کی بات کر رہا ہوں. تو نبی نے فرمایا جس نے دنیا کو فکر بنا لیا تو یہ اس کی خوش فہمی ہے کہ دنیا آنے سے اس کا پیٹ بھر جائے گا، وہ خوش زندگی گزارے گا. فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ فقر و فاقہ اس کی نگاہوں کے بالکل سامنے. فقر و فاقہ آپ کا دشمن ہے، اور دشمن جب نگاہوں کے سامنے ہو تو کبھی سکون سے سو سکتا ہے آدمی؟ آپ کو ایک آدمی کے بارے میں ڈر ہے مجھے قتل کر دے گا، لیکن وہ رہتا ہے امریکہ میں رہتا ہے، ہوگا بھائی تھوڑا سا ہلکا ڈر ہوتا ہے کبھی امریکہ سے آ کے مار نہ دے.
لیکن آپ کو پتا ہو کہ یہ بندہ قتل کر دے گا یا یہ قتل کر دے گا, اور یہ ہر وقت آپ کے کوئی گارڈ کے بارے میں کہہ کہ آپ کا گارڈ آپ کو مار دے گا اور گارڈز کو ہٹا بھی نہیں سکتے آپ, تو اب آپ سکون کے وظیفے پڑھ رہے ہو, یار مجھے سکون نہیں مل رہا مفتی صاحب کو اس سکون کا. پھر عاملوں کے پاس گئے, عامل کہہ رہے بندش ہے, چڑیل ہے, جن ہے, بھوت ہے. بھائی صاحب آپ نے اپنا دشمن خود پالا ہوا ہے. تو نبی نے فرمایا جس نے دنیا سے محبت کی, دنیا کو اصل بنایا تھا اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے, اس نے دنیا کو اصل ہدف بنا لیا, تو سب سے نقد جو سزا اس کو ملے گی نا, فقر و فاقہ. جو دیکھو ہم اپنے سیاست دانوں پہ حیران ہوتے ہیں نا, یار اربوں کھربوں روپے انہوں نے بنا لیے, اسٹیل مل پوری پی گئے. یہ اسٹیل مل ہماری تباہ کیسے ہوئی ہے؟ کسی نے پی ہے نا یہ, یعنی ایک اسٹیل کا چمچ بھی نہیں چھوڑا اس میں. میں تو اسٹیل مل والوں سے ملا ہوں نا, ایک اسٹیل کا چمچ بھی بولو نہیں چھوڑا. کرو ارب پتی بن گئے, تو کیا چین سے بیٹھ گئے وہ؟ اب سکون سے سوتے ہیں کہ ہم نے بہت بنا لیا نا, اس کو ڈبل کیسے کیا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینی, اللہ فقر و فاقہ اس کی نگاہوں کے سامنے ایسے گھومتا رہے گا. وہی ہے فیکٹریوں کا مالک, ہر وقت ڈر آگ نہ لگ جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینی وفرق علیہ شملہ, اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دے گا. جیسے موتی کے دانے بکھر جاتے ہیں نا, ایک ٹینشن نہیں ہوگی, صرف اس کی نہیں ہوگی کہ فیکٹری کو آگ نہ لگ جائے, یار میرے کہیں گردے خراب نہ ہو جائیں, اس کو کینسر ہو گیا اگلا نمبر کہیں میرا نہ ہو. آج اپنے دوست کو میں قبر میں اتار کے آیا, ایسا نہ ہو کہ کل کس کا نمبر ہو, میرا. آج ٹارگٹ کلنگ میں اس کو مار دیا, ایسا نہ ہو کہ میرا نمبر. ہمارے ایک دوست تھے, بوری بند لاشیں نہیں کراچی میں مل رہی تھی, وہ اتنے ڈپریشن میں گئے ہوئے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہیں میری بھی لاش بوری سے نہ نکلے. میں نے کہا بھائی تیرا نہ کسی تنظیم سے لینا دینا, تو کیوں ڈر رہا ہے؟ ویسے ہی ایک تو جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے, دل کی کمزوری, لیکن زیادہ تر لوگوں کو دنیا کی محبت. تو اللہ کہتے ہیں اس کی فکروں کو اللہ منتشر کر, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ کیوں نہیں ہو رہا, یہ کیوں نہیں ہو رہا, یہ کیوں نہیں مل رہا, پیسہ کیوں نہیں آ رہا, عزت کیوں نہیں, اس کی عزت زیادہ کیوں ہو رہی ہے, مجھے آگے ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ایسا, اس کی چار کیوں, استغفر اللہ, اس کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو رہا. تو یہ اتنی فکریں اس کی, کوئی ایک فکر نہیں ہوتی. تو فرمایا فرق علیہ شملہ, اس کی فکروں کو اللہ کیا کر دیں گے؟ بکھیر دیں گے. اور ہوگا کیا؟ اتنی ٹینشنوں سے کیا بہت دنیا آ جائے گی؟ فرمایا نہیں ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له, پیسہ اتنا ملے گا جتنا مقدر میں لکھا ہوا ہے. کسی کو بہت مل جائے گا, کسی کو دھیلا بھی نہیں ملے گا, فکریں لے کے ہی دنیا سے چلا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی بیان کا خلاصہ یہ کہ اصل فکر آخرت کو بناؤ, اور کامیابی کے اسباب میں جو اختیار میں ہے چھوڑو نہیں, جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اور یہ نعرہ یاد رکھ لو, ووٹ تو کسی نہ کسی کو دینا ہے, آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو آپ جب کوئی آئے گا تو آپ بولو گے ہم تو کہہ رہے تھے کوئی نہ کوئی آئے گا, وہی ہوا جو ہماری چاہت تھی. لہٰذا ٹینشن پاک زندگی گزرے گی آپ کی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی مفتی صاحب آئیں گے, آخر میں اعلان کر دیے گا کہ ہم مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہر ہفتے بیان کریں گے. مفتی رشید احمد خورشید صاحب جامعۃ الرشید کے بہت ہی قابل استاذ ہیں. آپ نے میڈیا پہ ان کی تقریریں بھی دیکھی ہوں گی, اچھا ہوا ان یاد آ گیا. ان کے سیرت کا بھی ایک یوٹیوب پہ ایک بہت ہی خاندانی قسم کا انہوں نے چینل تو آلریڈی ہے, سیرت پروگرام ایک یوٹیوب پہ لانچ کیا ہے, بہت ہی خاندانی. تو وہ سیرت بھی آپ جو پوری سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیں, پڑھنا چاہیں, ان کے لیکچر پابندی سے سن سکتے ہیں. جیسے میرے تفسیر پہ لیکچر ہے نا, اور تفسیر پہ اردو میں ایسے لیکچر ابھی تک میں نے پورے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کے دیکھے نہیں ہیں. تو ایسے ہی سیرت پہ بھی ایسے لیکچر ابھی تک میں نے دیکھے نہیں ہیں. تو وہ لیکچر ہیں, تو ہر ہفتے کو ان کا یہاں پر بیان ہوا کرے گا, تو آپ لوگ اس میں شرکت کیا کریں.